بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 27واں سال تھا۔ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب سے دریغ نہ کرتے۔ اسی طرح حضرت زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی، اور اس وجہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جی کھول کر ستاتے۔ جب ان کے چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ چونکہ قریش کے سربراہ آوردہ اشخاص میں ابو جہل اور حضرت عمر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے دوسرے حربے ان پر کامیاب نہ ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کارگر حربے کو ان کے مقابلے میں استعمال کیا، جس کے وار کی کوئی روک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی۔ خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر، مگر یہ دولت تو قسام ازل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کراتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا۔ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلات اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم ابن عبداللہ مل گئے، ان کا تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنی گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہن بھائی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہن وہی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی عمر جو بنائے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔
تو ان الفاظ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا، اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے، اٹھا کر دیکھا تو یہ سورہ تھی، یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کسی حدیث میں ہے کہ سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، وہ بھی ہے۔ تو ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے، یعنی ہاتھ میں تلوار تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنے تو مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت پر جلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا، نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج گئیں۔ یہی روایت تھوڑے تغیر کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ پہلی میں سورہ حدید کی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض ہے، دوسری میں سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہوں خدا کوئی نہیں معبود لیکن میں تو مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو۔ میں ہوں خدا کوئی نہیں معبود لیکن میں تو مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ مسند احمد میں ایک روایت خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا، قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا، دل میں کہا جیسا قریش کہا کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تو بہت کا ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کی پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ چونکہ وہ مستقل مزاج پختہ کار تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور قرآنی آیات پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت بہت موجب دعوت ہے، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ حضرت اسلم کہتے ہیں
کہ ہم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتداء اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جاؤ، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 یا اس سے کچھ کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور کعبے میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مشرکین نہایت برافروختہ ہوئے، لیکن عاص بن وائل نے جو رشتے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھا ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے شوق مساوات نے اسے پسند نہ کیا۔ وہ اسلام کی نعمت سے متمتع ہونے کے بعد عاص بن وائل کی حمایت کے سہارے اس کے نتائج سے محفوظ رہے، اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر اثبات و استقامت کے ساتھ مشرکین کا مقابل کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر جا کر کعبہ میں نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہو، حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سلسلے میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 نبوی میں اسلام لائے تھے اور 13 نبوی میں ہجرت ہوئی۔ تو اس طرح گویا انہوں نے اسلام لانے کے بعد تقریباً 6-7 برس تک قریش کے مظالم برداشت کیے۔ جب مسلمانوں کو مدینے کی جانب ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر کے لیے آمادہ ہوئے، تیار ہوئے۔ ہجرت کرنے والوں کو قریش مکہ کی سخت مزاحمت کا مقابلہ کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ان کے ساتھ مدینہ چلنے کو تیار ہوئے تھے۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روانگی کے وقت جائے مقررہ پر پہنچ گئے، مگر حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کفار کو خبر لگ گئی، ان کو قریش نے قید کر لیا۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جا پہنچے۔ ابو جہل ماں اپنے بھائی حارث کے مدینہ پہنچا۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے اور تینوں کی ماں ایک تھی۔ ابو جہل و حارث نے کہا تمہارے بعد والدہ کی بری حالت ہو رہی ہے۔ اس نے قسم کھا لی کہ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ دیکھنے تک نہ سر میں کنگھی کروں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، اس لیے بھائی تم چلو اور ماں کو تسکین دے کر آ جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تو فریب معلوم ہوتا ہے، تمہاری ماں کے سر کوئی جوں پڑ گئی تو وہ خود ہی کنگھی کر لے گی، اور مکے کی دھوپ میں ذرا خبر لی تو وہ خود ہی سائے میں بیٹھ جائے گی۔ میری رائے تو یہ ہے کہ تم کو جانا نہیں چاہیے۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ نہیں، میں والدہ کی قسم پوری کر کے واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اگر یہی رائے ہے تو سواری کے لیے میرا ناقہ لے جاؤ، یہ بہت تیز رفتار ہے، اگر راستے میں ذرا بھی ان سے شبہ گزرے تو تم اس ناکے پر بآسانی ان کی گرفت سے بچ کر آ سکو گے۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناکہ لے لیا، یہ تینوں چل پڑے۔ ایک روز راہ میں مکہ کے قریب ابو جہل نے کہا بھائی ہمارا اونٹ تو ناکے کے ساتھ چلتا چلتا رہ گیا، بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بہتر ہے۔ جب عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناکہ بٹھایا تو دونوں نے انہیں پکڑ لیا، مشقیں کس لی اور مکے میں اس طرح لے کر داخل ہوا۔ یہ دونوں بڑے فخر سے کہتے تھے کہ دیکھو بیوقوفو،
احمق کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اب عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کرنے کے لیے ولید ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے اور